منبر پاک پر جلوہ بار حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلام کی عزتدار ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کا یہ خادم بھی حاضر آ گیا۔ ابھی آپ نے حضرت مولانا بالفضل اولانا مقصود ملت حضرت علامہ مولانا مقصود علی خان صاحب قبلہ شہزادہ حضور محبوب ملت کی تقریر سماعت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کا یہ خادم بھی آپ کی خدمت میں حاضر آ گیا، اور تقریر نہیں بلکہ درد دل ہے۔ اللہ تعالیٰ تیرے دل کو بھی یہ درد عطا فرما دے، آمین۔ اسی مقام پر اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر کے لیے آ گیا، اور سب سے پہلے ایک شعر آپ کی نظر ہے، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، سبحان اللہ۔ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہذا اپنا کام یہی ہے۔ ابھی نیت تھی، ارادہ تھا کہ میں اب گھر جاؤں گا اڑیسہ کے بعد، مگر پیدر پہ اصرار پہم اصرار، فون پہ فون، نتیجہ یہ کہ 6 تاریخ کو پھر بمبئی آ رہا ہوں۔ ابھی گھر کا چہرہ نہیں دیکھا ہے۔ اللہ اللہ، میری والدہ معظمہ پیرانی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت علیل تھی، اور جب منزل آئی تو اجازت لینے کے لیے جب حاضر ہوا، حالانکہ دل نہیں چاہ رہا تھا، تو امی نے یہی جملہ کہا، بیٹا تم ہمارے لال تھے، اپنے باپ کے فرزند تھے، مگر جب عالم ہو گئے تو پوری قوم کی امانت ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب میری اجازت کی ضرورت نہیں ہے، جہاں قوم تمہیں پکارے وہاں چلے جاؤ، سبحان اللہ، جان بھی چلی جائے پرواہ نہ کرنا، مگر ایمان کا سودا نہ کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میں باہر تھا، اور میرے پیچھے امی کا وصال ہوا، ٹیلی فون سے اطلاع ہوئی تو میں گھر پہنچا۔ یہ اپنی زندگی ہے، صبح کہیں، شام کہیں، دن کہیں، رات کہیں، پھرتے ہیں عاشق بدنام کہیں۔ پتا کیا خاک بتائیں، نشاں بے نشاں اپنا، لگا بستر جہاں لیٹے وہیں سمجھا مکان اپنا۔ آج 2 مہینے سے زیادہ ہو گیا، صرف 36 گھنٹے کے لیے امی کی سالانہ فاتحہ میں حاضر ہوا تھا، تو بچوں نے یہی کہا تھا کہ ابو مہمان بھی آتا ہے تو 3 دن کے لیے آتا ہے، کم سے کم مہمان کے اعتبار سے آ گئے ہوتے۔ میں نے کہا بیٹا جو کام میں کر رہا ہوں انشاءاللہ کل جب عالم بن جاؤ گے تو یہی کام تم کو کرنا۔ سبحان اللہ۔ کنکر چن چن محل بنایا لوگ کہیں گھر تیرا، کنکر چن چن محل بنایا لوگ کہیں گھر تیرا، نہ گھر میرا نہ گھر تیرا، چڑیا رین بسیرا۔ اور سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا، جب لاج چلے گا بن جا رہا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، استنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا۔ اور ہم سفیرو باغ میں ہیں، کوئی دم کے چہچہے، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ بس تھوڑی دیر کے لیے آ گیا، اور آپ میری روداد غم سماعت فرمائیں، اور کوئی بھی بات تش نہ ہو تو تقریر کے بعد بیٹھ جاؤ کہ بھیا یہ بات سمجھ میں نہ آئی، آپ کا یہ خادم سمجھانے کے لیے حاضر ہے۔ ابھی گوونڈی سے فون آیا کہ وہاں کے کچھ وہابیوں نے کہا کہ تقریر تو بہت سنی، مگر ایسی تقریر نہیں سنی، دوبارہ پھر جلسہ کرا۔ سبحان اللہ۔ حق وہ ہے جو سر پہ چڑھ کر بولے، لہذا یہ قرآن بھی رکھا ہے اور آپ بھی موجود، بس اسی روشنی میں تھوڑی دیر ہماری گفتگو ہوگی،
परवरदिगार आलम हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैहि। एक बार और झूम के दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मद फखरे ज़मीन व ज़मन सरमाए इल्म फन बरेली के ताजदार हम गुरबाए अहले सुन्नत के मददगार आकाए नेमत दरियाए रहमत इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत सुभान अल्लाह अजीमुल बरकत अलैहि रहमत व रिदवान बड़े प्यारे अंदाज में गुनगुना उठे, जिसके माथे शफात का सेरा रहा। सुभान उस जबी ने सआदत पे लाखों सलाम। सुभान और जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। सुभान जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। सुभान मैंने जो आयत करीमा तिलावत की मफहूम आयत मुकद्दसा बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद व सलाम भेजते हैं गैब बताने वाले नबी पर। ऐ ईमान वालो, तुम भी दुरूद व सलाम पढ़ो जैसे पढ़ने का हक है। सुभान एक दीवाना कहता है, एक मस्ताना कहता है, एक परवाना कहता है, एक आशिक कहता आका मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते। सुभान अल्लाह। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते ये जुमला निकला, नींद आ गई। इश्क ने दामन थामा, प्यार ने चैलेंज किया, प्यार न कर और प्यार कर तो प्यार को बदनाम न कर। सुभान अल्लाह। महबूब का नाम आया, दुरूद कज़ा हो गई, तो वो दीवाना कहता है खुले आँख सल्ले अला कहते। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यानी आका जो दुरूद कज़ा हो गई है, जब आँख खुले तो जुबान पे सल्ले अला का तराना हो। ऐ भोला मुसलमान, ऐ सीधा साधा मुसलमान, ऐ नावाकिब मुसलमान, ऐ मेरा भोला मुसलमान किधर जा रहा है? अल्लाह अल्लाह जरा देख। अल्लाह अल्लाह। हाजी साहब के पास शिकायत लाए, हाजी साहब ये बड़ा कहना चाहिए, देखिए कितना बड़ा अलमिया है, क्या हुआ? बोले सलाम नहीं करता। अल्लाह। बोलो सलाम। जरा अब भी नहीं समझेगा तो कब समझेगा? क्या बात है? अल्लाह अल्लाह, तुझे सलाम करना चाहिए, सलाम क्यों नहीं करता? अल्लाह अल्लाह। पता चला जो सलाम ना करे वो मुजरिम, जो सलाम ना करे मुजरिम। बोलो गलत तो नहीं कह रहा? अब भी नहीं समझेगा तो कब समझेगा प्यारे? आपको जो ना सलाम करे वो यहां मुर्जिम गर्दाना जाए, और आका को जो सलाम न करे वो यहां का भी मुजरिम है और वहां का भी। बेशक। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह अल्लाह। और आगे बढ़ो ऐ मेरे भोले मुसलमानों, ऐ सीधे साधे मुसलमानों, अगर भांजा मामू को सलाम न करे तो आप कहते हो नालायक है, बदतमीज है, बेहुदा है। क्या कह रहे हो भाई? सलामी तो नहीं करता, क्या बात है? बोले भांजा मामू को सलाम नहीं करता, हमारा दस्तूर बता रहा है, हमारा कानून बता रहा है, हमारा उसूल बता रहा है। बहुत बड़ा नालायक है, बहुत बड़ा बेहुदा है, बहुत बड़ा बदतमीज है। अगर भतीजा चचा को सलाम न करे तो आप कहते हो बहुत बड़ा नालायक है, बहुत बड़ा बदतमीज है, बहुत बड़ा बेहुदा है। ये कैसा भतीजा है, चचा को सलाम नहीं करता? अल्लाह अल्लाह। जरा गौर करो, जो बेटा बाप को सलाम न करे, आप सब लोग एक जमात होकर कोई इख्तिलाफ नहीं करते, कहते हो बेटा नालायक है, बेटा बदतमीज है, बेटा बेहुदा है। ऐ मेरा भोला मुसलमान, सुभान अल्लाह। उस कानून को तू क्यों भूल जाता? अगर मामू को भांजा सलाम न करे तो भांजे को कहते हो नालायक है। अगर चचा को भतीजा सलाम न करे तो आप भतीजे को कहते हो नालायक है। अगर बाप को बेटा सलाम न करे तो आप बेटे को कहते हो नालायक है। वो कितना बड़ा नालायक होगा उम्मती जो रसूल को सलाम न करे। अल्लाह। सुभान अल्लाह।
سبحان اللہ. اے میرا بھولا مسلمان، اللہ اللہ، اسی بمبئی کی دھرتی کے اوپر اللہ اللہ ایک آیا اور گیا. اس نابکار نے کہا تھا اگر غوث پاک نے کھڑے ہو کر سلام پڑھا ہو تو ہم بھی سلام پڑھیں، اگر خواجہ پاک نے کھڑے ہو کے سلام پڑھا ہو تو ہم بھی سلام پڑھیں، اگر وارث پاک نے کھڑے ہو کر سلام پڑھا ہو تو ہم بھی سلام پڑھیں. میں بمبئی سے واپس گیا تھا یو پی کے پروگرام پہ کہ اچانک فون پہ فون ہوئے کہ یہ ایک آیا تھا اور گیا، لہذا اب بڑی منزل ہے، آپ فوراً چلے آؤ. نتیجہ یہ کہ فوراً پھر واپس آیا اور یہی کرلا میں جلسہ ہوا اور یہی قرآن پاک لے کے میں بیٹھا. میں نے کہا میرے بھولے مسلمانوں، یہ بتاؤ اس قرآن کو اللہ اللہ تراوی میں پڑھا جاتا ہے یا نہیں؟ پورے مجمع نے کہا پڑھا جاتا ہے. میں نے کہا تراوی کھڑے ہو کے پڑھی جاتی ہے کہ بیٹھ کے؟ بولے بیٹھ کے پڑھی جاتی ہے. میں نے کہا بتاؤ کیا غوث پاک نے تراوی پڑھی کہ نہیں؟ بولے ہاں پڑھی. میں نے خواجہ پاک نے تراوی پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ بولے ہاں پڑھی. میں نے کہا وارث پاک نے تراوی پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ بولے پڑھی. میں نے کہا اسی قرآن کے اندر ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. سلام ہو سارے رسولوں پر. میں نے عرض کیا مولا اللہ اللہ پروردگارا، قرآن تیرا ہے اس میں سلام ہے، قرآن تیرا ہے اس میں سلام ہے، کلام تیرا ہے اس میں سلام ہے، مالک و مولا ماجرا حکمت کیا ہے؟ رب کی رحمتوں نے جواب دیا ادریس رضا وہ قوم آ رہی ہے جو نماز تو پڑھے گی مگر میرے حبیب کے سلام پر پہرا بٹھائے گی، میرے حبیب کے سلام کو شرک کہے گی، میرے حبیب کے سلام کو بدعت کہے گی. میرا بندہ میرے محبوب کا امتی متفکر ہوگا. ثبوت کہاں سے لاؤں؟ دستور کہاں سے لاؤں؟ قانون کہاں سے لاؤں؟ اور جب اس قرآن پاک پہ نظر پڑے گی تو پکار کے کیا اٹھے گا مولا تیری رحمتوں پہ قربان. جب عالم نماز میں کھڑے ہو کر عبادت کے اندر تیرے حبیب پر سلام بھیجا جا سکتا ہے تو غیر عبادت میں تو بدرجے اتم سلام بے شک. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اللہ. اے میرا بھولا مسلمان، آخر ماجرا کیا ہے؟ پھر میں وہیں کہوں گا آؤ آؤ اسی مقام پر آ جاؤ. بات ساری یہ ہے کہ محبت کا فقدان ہے، محبت کا فقدان ہے. جب محبت ہوتی ہے تو سلام ہوتا ہے، جب محبت ہوتی ہے تو کلام ہوتا ہے، جب محبت ہوتی تو تذکرہ ہوتا ہے. آپ کہو گے یہ کیسے؟ ہم نے کہا ابھی ہم آئے تو ہم نے کہا السلام علیکم. کیا کہا؟ زور سے بولو السلام علیکم. حضرت مولانا صاحب قبلہ نے فرمایا وعلیکم السلام. ادریس رضا آیا، میں نے عرض کیا السلام علیکم. حضرت مولانا مقصود علی خان صاحب قبلہ شہزادہ حضور محبوب ملت نے فرمایا وعلیکم السلام. کیا کہا؟ وعلیکم السلام. آپ نے دیکھا ادریس رضا نے سلام کیا، حضرت نے سلام کا جواب دیا. ادریس رضا نے سلام کیا، حضرت مولانا مقصود علی صاحب قبلہ نے سلام کا جواب دیا. فوراً سمجھ گئے کوئی انبن نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر جھگڑا ہوتا تو سلام بند ہوتا، سلام بند ہوتا. اللہ اللہ. مگر جیسے ہی ہم نیچے اترے حاجی صاحب نے ہمارا بازو تھاما، حاجی عبد الخالق صاحب حشمتی نے، بھیا آگے کا سفر بعد میں، کرلا کا سفر بعد میں، قیام گاہ کا سفر بعد میں، منزل یہ ہے کہ عبد الرحمان بھائی میں اور شکیل بھائی میں سلام بند ہے. سلام زور سے بولو. ایک جملہ کہا سلام، فوراً ہمارے ذہن نے بتا دیا، ہماری فکر نے بتا دیا. اتنی انبن ہو گئی، اتنی انبن ہو گئی کہ سلام اب بھی نہیں سمجھے گا پیارے تو کب سمجھے گا؟ اے میرا بھولا مسلمان، انہوں نے آقا پہ سلام بند کر کے ہمارا آپ کا کچھ نہیں بگاڑا، بلکہ انہوں نے بتا دیا نبی سے انبن ہو گئی ہے، نبی سے جھگڑا ہو گیا ہے، نبی سے لڑائی ہو گئی ہے، نبی سے اختلاف ہو گیا ہے. اور امتی نے کھڑے ہو کر سلام عرض کر کے بتا دیا حضور نہ آج جھگڑا ہوا ہے اور نہ صبح قیامت تک جھگڑا. بے شک. سبحان اللہ. یا رسول اللہ زندہ باد
زندہ باد. اے میرا بھولا مسلمان ایمان بچا لے، انشاءاللہ بیڑا پار ہے. اللہ عمل کے اپنے اساس کیا ہے آقا، اور بجٹ ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سو سلامت تمہاری نسبت، اپنا تو بس آسرا یہی ہے. سبحان اللہ اللہ. اور آگے چلو، جب آپ کا سلام بند ہوا، گرمی میں گھر آئے، بیگم سنو اب زردہ نہیں جائے گا بند، اب پلاؤ نہیں جائے گا بند، اب بریانی نہیں جائے گی بند. پوچھا کیا بات، بولے سلام بند. سلام اب وہاں نہیں جائیں گے بند، نہ آنا ہے نہ جانا ہے نہ کھانا ہے نہ دانا، سب بند. بولے کیا بات ہو گئی؟ تو آپ نے کہا سلام بند تو سب بند. اے میرا بھولا مسلمان، اے سیدھا سادہ مسلمان، اے ناواقف مسلمان، مجھے کہہ لینے دے، جب تیرا سلام بند ہوا تو زردہ بند ہو گیا، بریانی بند ہو گئی، پھیرنی بند ہو گئی، دعوت بند ہو گئی، مگر جب ان ظالموں نے آقا کا سلام بند کیا، اللہ کے حبیب کا سلام بند کیا، تو تیجا بند ہو گیا، 10واں بند ہو گیا، 40واں بند ہو گیا، برسی بند ہو گئی. ارے ان ظالموں کے لیے نہیں، یہ تو ان کے لیے ہے جن کا سلام جاری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک اللہ اسی محبوب کی محبت میں جلائے، اسی محبوب کی محبت میں سلائے، اسی محبوب کی محبت میں اٹھائے. آؤ آؤ اللہ، غیر اللہ غیر اللہ غیر اللہ کہنے والوں، بریلی کی کتاب نہ دیکھو، قرآن پاک دیکھو. سبحان اللہ. 5 وقت نمازوں میں پڑھتے ہو، نوافل میں پڑھتے ہو، کیا پڑھتے ہو؟ سورہ فاتحہ. بولو زور سے. سورہ فاتحہ. کیا پڑھتے ہو؟ سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ پڑھتے ہو، اور اس میں پڑھتے ہو اللہ اللہ اہدنا الصراط مستقیم. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. یہ اعلیٰ حضرت سرکار کا ترجمہ ہے، قربان جائے. سبحان. اور یہ ظالم تھانوی ترجمہ کر رہا، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اب بھی نہ سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ اللہ ان ظالموں نے ابھی دیکھا نہیں تو چلیں گے، مگر قربان جاؤ بریلی والے پیا پر. سبحان اللہ. فرماتے ہیں مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا. سبحان اللہ. سبحان. سیدھے راستے پر چلا. کس کا راستہ؟ وہ راستہ جو اللہ کا راستہ سبحان. رب تک پہنچا دے، وہ راستہ. سبحان. اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا. سبحان. اب آگے دیکھو کیسی وہابیت سوز کلام پاک ہے. سبحان. بریلی کی کتاب نہیں. اب راستہ کون سا سیدھا؟ سبحان اللہ. یہ اعلیٰ حضرت کی بات نہیں، یہ قرآن کی بات. سبحان اللہ. سبحان. مولا راستے تو بہت ہیں، وہ سیدھا راستہ کون سا؟ سبحان اللہ. تو رب فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، سبحان. ان لوگوں کا سیدھا راستہ جن پر ہم نے انعام فرمایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رب نے یہ نہیں فرما دیا صراط اللہ، اللہ کا سیدھا راستہ. اب ذرا پڑھ دیجئے قاری صاحب، کھڑے ہو کے پڑھ دیجئے. سبحان اللہ. اللہ اللہ. مائک لے لو یار. اللہ سن لیجئے کون سا پارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. سبحان اللہ. ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء، صدیق اور شہید اور نیک لوگ. کیا یہ اچھے ساتھی ہیں؟ سبحان اللہ. 5واں پارہ صفحہ نمبر 130 سورہ نساء. کس پر انعام فرمایا؟ صدیق پر. کس پر انعام فرمایا؟ شہید پر. کس پر انعام فرمایا؟ نیک بندوں پر. اور جب انعام فرمایا تو کیسا انعام فرمایا؟ رب نے بتا دیا ان کا راستہ میرا راستہ، ان کی ڈگر میری ڈگر. تو اب یہ تو رب سے کہو، اگر ہمت ہے
ایمان سے تو ویسے ہی خارج ہو. بے شک. صراط اللہ نہیں کہا رب نے کہ اللہ کا سیدھا راستہ. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا سیدھا راستہ جن پر تو نے مولا انعام فرمایا. سبحان اللہ. بولو غوث پاک پہ انعام فرمایا یا نہیں فرمایا؟ خواجہ پاک پہ انعام فرمایا یا نہیں فرمایا؟ مخدوم پاک پہ انعام فرمایا یا نہیں فرمایا؟ وارث پاک پہ انعام فرمایا یا نہیں فرمایا؟ حضرت شاہ برکت اللہ مہروی پہ انعام فرمایا یا نہیں فرمایا؟ حضرت سرکار عالی رسول احمدی پہ انعام فرمایا یا نہیں فرمایا؟ اعلیٰ حضرت سرکار پہ انعام فرمایا یا نہیں فرمایا؟ ارے فرمایا. اور جب فرما دیا تو ان کا راستہ خدا کا راستہ، ان کا کرم خدا کا کرم، ان کی عنایت خدا کی عنایت، ان کا فیض خدا کا فیض. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مناظر اہل سنت، حشمتی شمشیر، نعرہ تکبیر. سبحان اللہ اللہ. اے میرا بھولا مسلمان کدھر جا رہا، کہاں جا رہا؟ یہی مسجد ہے. اسی مسجد کے اندر حضرت مولانا مقصود علی صاحب نماز پڑھ رہے. اتنے میں دیکھا کہ استاد معظم آ گئے. آپ نے کہا السلام علیکم. جہی سے ہی سلام کیا استاد نے بازو تھاما. استاد کی منزل اپنی جگہ، استاد کا رتبہ اپنی جگہ، استاد کا مقام اپنی جگہ. مگر یاد رکھو عالم نماز میں اگر سلام کرو گے استاد کو بھی تو نماز ٹوٹ جائے گی. پھر سے نیت باندھو. مولانا مقصود علی صاحب نے پھر سے نیت باندھی. اتنے میں دیکھا کہ والد بزرگوار آ گئے. سوچنے لگے استاد تھے یہ باپ تھے. آپ نے کہا السلام علیکم. باپ نے بازو تھاما. بیٹا باپ کی منزل اپنی جگہ، باپ کا رتبہ اپنی جگہ، باپ کا مقام اپنی جگہ. مگر اگر عالم نماز میں باپ کو بھی سلام کرو گے تو نماز ٹوٹ جائے گی. پھر سے نیت باندھو. اب مولانا مقصود علی صاحب نے پھر سے نیت باندھی تو اتنے میں دیکھا کہ پیر و مرشد آ گئے. اعلیٰ حضرت کے نور نظر آ گئے، ان کے لقتے جگر آ گئے، تاجدار اہل سنت آ گئے، سرکار مفتی اعظم ہند آ گئے، قبر کا اجالا آ گئے، میدان بیشر میں بخشوانے والے آ گئے. بے ساختہ آپ نے کہا السلام علیکم. جیسے ہی سلام کیا پیر نے بازو تھاما. بیٹا پیر کی منزل اپنی جگہ، پیر کا رتبہ اپنی جگہ، پیر کا مقام اپنی جگہ، پیر کی شان اپنی جگہ. مگر عالم نماز میں اگر پیر کو بھی سلام کرو گے تو نماز ٹوٹ جائے گی. پھر سے نیت باندھو. اب انہوں نے پھر سے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی اور پوچھا اے نماز تو بتا، میں نے اپنے باپ کو سلام کیا تو ٹوٹ گئی، میں نے اپنے استاد کو سلام کیا تو ٹوٹ گئی، میں نے اپنے پیر کو سلام کیا تو ٹوٹ گئی. آیا کہ کسی کو سلام کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو نماز بولی مولانا سبحان اللہ. نماز پڑھنے والا اور ہے اور نماز لانے والا اور ہے. سبحان اللہ. اگر نماز پڑھنے والے کو سلام کرو گے تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور نماز لانے والے کو سلام نہ کرو گے تو نماز واجب الادا ہوگی. کہا وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ نماز کے اندر اتحیات کا پڑھنا واجب ہے اور اسی میں پڑھا جاتا ہے السلام علیک ایھا النبی. سبحان اللہ. سبحان اے اللہ کے پیارے غیب دا نبی، آپ پر سلام. اسی کا تو ترجمہ ہے یا نبی سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ. اے میرا پروردگار عالم رب ذوالجلال، تیری عظمتوں پہ قربان، مولا تیرے حبیب پر قربان. پروردگارا یہ حکمت کیا ہے؟ نماز تیری، سجدہ تیرا، رکوع تیرا، بندگی تیری، عبادت تیری، سلام تیرے حبیب کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماجرا کیا ہے؟ رب کی رحمتیں جواب دے رہی ہیں. ادری سزا وہ قوم آ رہی ہے جو نماز سے تو پیار کرے گی، سجدے سے تو پیار کرے گی، قیام سے تو پیار کرے گی، رکوع و سجود سے تو پیار کرے گی. اٹھنگا پاجامہ ہوگا، سر پہ امامہ ہوگا، ہاتھ میں تسبیح ہوگی، اور مسجدوں کے اندر دنا دن کہنا چاہیے کشتی ہوتی رہے گی. مگر وہ ظالم میرے حبیب کے سلام کو شرک کہہ رہا ہوگا، میرے حبیب کے سلام کو بدعت بتا رہا ہوگا، میرے حبیب کے سلام کو ناجائز کہہ رہا ہوگا. میرا بندہ متفکر ہوگا. مگر جب نماز کے اندر یہ پڑھے گا تو آگے بڑھ کر گریبان تھام لے گا. او نابکار کیا بک رہا ہے؟ ارے جب عالم نماز میں اس کے حبیب کو سلام کیا جا سکتا ہے تو غیر نماز میں تو بدرجے اتم کیا جا سکتا ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا غوث المدد، زندہ باد.
اعلی حضرت سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اسی محبوب کی محبت میں جلائے، اسی محبوب کی محبت میں سلائے، اسی محبوب کی محبت میں اٹھائے. اے میرا بھولا مسلمان، محبت اصل ہے، محبت کل ہے، محبت تمام ہے، محبت روح ہے، محبت جان ہے. محبت ہے تو محبت سارے مسائل کو حل کر دیا کرتی ہے، سارے مسئلوں کو طے کر دیا کرتی ہے. ایک عورت روتی ہوئی آئی اور آنے کے بعد اس نے مولانا مقصود علی صاحب سے کہا، حضرات میرا گھر جہنم بنا ہوا ہے، میری ایک شہزادی تھی، ایک نور نظر تھی، ایک لخت جگر تھی، محلے والوں نے بہکا کے شادی کروا دی، ایک جگہ پھنسوا دیا. نتیجہ یہ کہ شوہر بڑا نالائق ہے، مارتا بھی ہے، پیٹتا بھی ہے، کھانے کو بھی نہیں دیتا، دوسری شادی کا ارادہ ہے، گھر جہنم بنا ہوا ہے، رہنے کا ٹھکانہ نہیں. اللہ اللہ. مولانا مقصود علی صاحب نے سنا، کہا کیا کروں؟ کہا حضرت تعویذ دے دیں. فرمایا کیا ایسا تعویذ دے دوں مارنا چھوڑ دے؟ کہا نہیں. کہا ایسا تعویذ دے دوں کھانا دینے لگے؟ کہا نہیں. کہا ایسا تعویذ دے دوں دوسری شادی کا ارادہ ترک کر دے؟ کہا نہیں. کہا ایسا تعویذ دے دوں رہنے کو مکان دے دے؟ کہا نہیں. کہا ایک تعویذ. سبحان اللہ. اے بمبئی کا بھولا مسلمان، مرض اتنے تعویذ ایک. سبحان اللہ. مولانا مقصود علی صاحب نے پوچھا یہ کون سا ایک تعویذ؟ اتنے مرض ہیں تعویذ ایک؟ تو اس نے عرض کیا حضرات جس بنا پہ یہ مرض پیدا ہوئے. سبحان اللہ. کہا کس بنا پہ؟ کہا محبت نہیں. محبت نہیں ہے، لہذا ایک تعویذ چاہیے کہ محبت ہو جائے. سبحان اللہ. اے میرا بھولا مسلمان، اے سیدھا سادہ مسلمان، اے ناواقف مسلمان، اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ حضرت نے ایک تعویذ دیا، کہا لو یہ چوٹی کا تعویذ ہے اور موم جامہ کر کے چوٹی کے اندر سونے کے کلش کے اندر پہنا دینا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لے گئی اور لے جانے کے بعد باندھ دیا. 15 دن کے بعد آئی، کہا حضرت یہ جوڑا آپ کا، یہ کرتا آپ کا، یہ رومال آپ کا، یہ تہبند آپ کی، یہ 1100 روپے نذرانہ آپ کا. پوچھا کیا؟ کہا سب کام ہو گیا. سبحان اللہ. کہا تو وہ کہتا کوئی آنکھ دکھائے گا تو آنکھ پھوڑ دوں گا، کوئی ہاتھ اٹھائے گا تو ہاتھ توڑ دوں گا. ارے اللہ اللہ کہتا کوئی زبان کھولے گا تو زبان کھینچ لوں گا. اے میرا بھولا مسلمان، اے سیدھا سادہ مسلمان، اے ناواقف مسلمان، آخر یہ مرض کیوں پیدا ہوئے تھے؟ اس لیے کہ محبت نہ تھی. سبحان اللہ. کدھر جا رہا ہے؟ اس نبی سے محبت کر لے. میں یہ نہیں کہتا کہ مسائل نہیں ہے، ارے مسائل ضرور ہے، مگر جب آقا سے محبت کر لے گا دنیا کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے، آخرت کے بھی مسائل حل ہو جائیں گے. بے شک. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. نبی ہمارا، نبی ہمارا، نبی ہمارا، نبی ہمارا، نبی ہمارا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ اللہ. اور آگے چلو میرا بھولا مسلمان، سیدھا سادہ مسلمان، ناواقف مسلمان، اور آگے چل. بیچارہ کدھر جا رہا؟ اور آگے بڑھ. آپ کہو گے ادریس رضا ہم تو سلام پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. مگر وہ نہیں پڑھتے. ہم پڑھتے ہیں مگر وہ نہیں پڑھتے. اب بھی نہیں سمجھے گا تو کب سمجھے؟ ہم نے کہا بھائی یہ تو کھانا کھا رہے ہیں اور یہ بھوکے کھڑے ہیں، تو آپ نے کیا کہا؟ ارے جس کو دعوت دی وہی تو کھانا کھائے گا. جس کو دعوت دی ہے، سبحان اللہ، جس کو دعوت دی ہے یا دوسرا بھی کھائے گا؟ بولو. نہیں. جس کو دعوت دی ہے وہی کھانا، زور سے بولو، کھائے گا، دوسرا نہیں. اب بھی نہیں سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ آؤ قرآن کی بارگاہ میں چلے. اے قرآن ہم تو سلام پڑھتے ہیں اور وہ ظالم نہیں پڑھتے. تو قرآن نے کہا ہم کھول کے تو ذرا دیکھو ہم نے پڑھنے کی دعوت کسے دی ہے؟ سبحان اللہ. ہم نے پڑھنے کی دعوت کسے دی ہے؟ ہم نے پہلے ہی قید لگا دی، یا ایھا الذین آمنوا. سبحان اللہ. اے ایمان والو. تو جو ایمان والا ہوگا وہ درود و سلام کا پڑھنے والا ہوگا. جب ایمان ہی سے تعلق نہیں ہے تو درود و سلام سے کیسے تعلق ہو جائے؟ بے شک.
اللہ اسی محبوب کی محبت میں جلائے، اسی محبوب کی محبت میں سلائے، اسی محبوب کی محبت میں اٹھائے۔ اے میرا بولا مسلمان، پیار کر لے انشاءاللہ بیڑا زور سے بولو پار ہو جائے گا۔ اللہ 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 کے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک مٹھی جو راہ خدا میں خرچ کیے صحابی نے، آنے والے وقت میں کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے گا تو اس کی برابری نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ، غوث ہوں گے، قطب ہوں گے، ابدال ہوں گے، اوتاد ہوں گے، افراد ہوں گے، مگر صحابی نہیں ہو سکتا۔ صحابی کس کو کہا جاتا ہے؟ صحابی اس کو کہا جاتا ہے جس نے ایمان کی نظر سے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ایک پل اور ساتھ ایمان کے دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ صحابی ہے۔ بے شک اللہ اللہ، اٹھاؤ ذرا تاریخ دیکھو صحابہ کرام کی۔ اللہ اللہ، وہ صحابہ کرام اللہ اللہ کے مکہ معظمہ کو چھوڑا، مدینہ طیبہ چلے آئے، بھوک کا عالم ہے تو پیٹ پہ پتھر باندھ دیا، عجیب ہی عالم ہے، مگر پرواہ نہیں، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، خاندان والوں کو چھوڑ دیا۔ مگر صحابہ کرام کی زندگی دیکھو کہ آقا کے اوپر جان و مال سب قربان فرما دیا۔ وہی صحابی رسول ہیں، کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت زور سے بولو، قیامت کب آئے گی؟ جب عرض کیا تو اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں تم نے قیامت کی کیا تیاری کی؟ تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ اے صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی نالین پاک پر ہماری روح قربان، ہمارا خاندان قربان، ہماری جان قربان۔ آقا نہ آپ نے سوال کیا ہوتا، نہ آج ہم گناہگاروں کو معلوم ہوتا۔ سبحان اللہ، جب سوال کیا قیامت کب آئے گی تو اللہ کے حبیب اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اے صحابی یہ بتاؤ تم نے قیامت کی کیا تیاری کی؟ سبحان، تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان آقا، ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں ہے بجز اس کے کہ ہم نے آپ سے محبت کر لی۔ سبحان اللہ، اتنا جملہ سنو، آقا سبحان اللہ مسکرا دیے، ارشاد فرمایا جو جس سے محبت کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہو۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس کو دیکھا تو اعلیٰ حضرت سرکار پکار اٹھے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی۔ سبحان اللہ، اے میرا بھولا مسلمان، سیدھا سادہ مسلمان، اٹھا ذرا دیکھ، قانون یہ ہے کہ خودکشی بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا پاپ ہے، مگر کوئی آدمی غسل کرے، کپڑے پہنے اور قبر میں جا کے دفن ہو جائے تاکہ یہ سانسیں ٹوٹیں اور اللہ کے محبوب کی زیارت ہو جائے۔ اور فقہائے کرام ارشاد فرماتے ہیں اب یہ حرام نہیں ہے بلکہ حلال ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، اس لیے کہ اللہ کے محبوب کی محبت میں اس نے قدم اٹھایا کہ سانسیں ٹوٹے، آقا کا دیدار ہو جائے۔ اے میرا بھولا مسلمان، اے سیدھا سادہ مسلمان، حرام عاشق حلال کر دے، سبحان اللہ، حرام عاشق حلال کر دے۔ جب عاشق کی طاقت کا یہ عالم ہے تو معشوق کی طاقت کا کیا عالم؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرے رسالت، نعرے رسالت، فیضان اعلی حضرت، شہزادے مظہر اعلی حضرت، سبحان اللہ۔ جھوم کے درود پاک سنا دیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن جود الکرم وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پڑھ لیجئے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا سیرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ آؤ ذرا دیکھو تاریخ کے آئینے میں، جب حسین احمد مدنی ان کے پیر جانے لگے تو انہوں نے کہا ہم کو لکھنؤ سے ککڑی منگا دو، ان کے لیے لکھنؤ سے ککڑی منگائی گئی۔ اللہ اللہ، مولوی کہنا چاہیے رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی جب جانے لگے انہوں نے کہا ہم سے لاہور کا سردہ منگا دو، لاہور کا سردہ کھائیں گے تو جائیں گے۔ اللہ اللہ، ان کے لیے لکھنؤ کی ککڑی منگائی گئی، ان کے لیے لاہور سے سردہ منگایا گیا۔ میں بڑا پریشان تھا، مولا مرنے کا ٹائم عالم نزا ہے، یہ نہیں کہا کہ سورہ یاسین شریف سنا
सुना दो, ये नहीं कहा आबे जमजम पिला दो, ये नहीं कहा कलमे तैयबा पढ़ा दो, बल्कि कह रहे हैं लाहौर का सिरदा मंगाओ, सिरदा खाएंगे तो मरेंगे। वो बोले लखनऊ की ककड़ी मंगाओ, ककड़ी खाएंगे तो मरेंगे। अल्लाह अल्लाह, ये माजरा क्या है? करबलाए मुकद्दस से आवाज आती है हुसैन जी वकार की, इदरीस रजा, इन्होंने मेरा खिचड़ा बंद किया है, इन्होंने मेरी सबील बंद की है, इन्होंने मेरी यादें बंद की है। इन्हें मालूम है कि हमें जहन्नम में बंद होना है, कुछ खाना पीना मिलना नहीं है, लिहाजा जो कुछ खाना है, जो कुछ पीना है, ही पे खा लिया जाए, ही पर पी लिया जाए। ये तो इनका पीर है, मगर हमारे तुम्हारे मुर्शिदे पाक हुजूर आला हज़रत सरकार जब चले तो अपने गुलामों को बुलाया, वसीयत फरमाई, फकीर की कब्र इतनी गहरी हो कि हम उसमें आराम से खड़े हो जाए। सुभान अल्लाह। न सिरदा, न ककड़ी, न गाजर, न मूली, सुभान अल्लाह। हमारी कब्र इतनी गहरी हो हम आराम से खड़े हो जाएं। मुरीदों ने अर्ज किया हुजूर, जब आपकी कब्र इतनी गहरी खोदी जाएगी तो ये लोग पूछेंगे आखिर इतनी गहरी कब्र क्यों खोदी जा रही है, उसका हम क्या जवाब देंगे? आला हज़रत सरकार इरशाद फरमाते, फकीर जिंदगी भर खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ता रहा, उसके जवाब की दलीलें पेश करता रहा। कल अल्लाह का हबीब जब कब्र में आएगा तो मैं बैठा कैसे रह जाऊं? मेरी कब्र इतनी गहरी हो कि मैं खड़े आए हो के अर्ज करूं, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। ऐ मेरा भोला मुसलमान, यहाँ ककड़ी और सिरदा नहीं है, हिंदुस्तान में रहे तो ताजीब मुस्तफा का दर्स देते रहे, और कब्रिस्तान जा रहे हैं तो ताजीब मुस्तफा का दर्स देते हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला उसी महबूब की मोहब्बत में जिलाए, उसी महबूब की मोहब्बत में सुलाए, उसी महबूब की मोहब्बत में उठाए। और आगे बढ़ो, बात आ गई है सलातो सलाम की। सुभान अल्लाह। अल्लाह, आज फतेह मक्का का दिन है, अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा नस्ब कर दिया। लात तुम भी चलो बाहर, मनात तुम भी चलो बाहर, हुबुल तुम भी चलो बाहर, सबको निकाल के बाहर कर दिया। मगर एक पत्थर बाहर था जिसे हजरे अस्वद कहा जा रहा है, उसे अंदर बुला लिया गया। साहबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये 360 तो बाहर चले गए और ये पत्थर अंदर आ गया। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके अंदर क्या खासियत है? अल्लाह के प्यारे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, जब मैं इस पत्थर की तरफ से गुजरता था तो ये मुझ पर दुरूदो सलाम पढ़ता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ऐ भोला मुसलमान, अंदर थे, सलाम पढ़ने वाले न थे, चलो बाहर। और बाहर था मगर सलाम पढ़ने वाला था, अंदर बुला लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब भी ना समझेगा प्यारे तो कब समझेगा? फिर पढ़ लीजिए, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। और आगे चलो और तारीख देखो, ये कहाँ थे? जन्नत में थे, हूरों के पास थे, गिलमा के पास थे, फरिश्तों के पास थे, नूरी झूले में थे। मगर जब रब ने सजदे का हुक्म दिया, काय का हुक्म दिया? सजदे। पहली मंजिल कयाम, दूसरी, तीसरी सजदा। कयाम का हुक्म दिया नहीं, रुकू का हुक्म दिया नहीं, सजदे का अब भी नहीं समझेगा। ऐ मेरा भोला मुसलमान, अब भी नहीं समझे। सजदे का हुक्म दिया, सब झुके, ये खड़ा रह गया। लानत का तौग डाला, निकाल के बाहर फेंक दिया। सुभान अल्लाह। निकाल के बाहर। शराब नहीं पी थी, शराब नहीं पी थी, दाढ़ी नहीं मुंडाई थी, जुआ नहीं खेला था, किसी लड़की पे बुरी नजर न डाली थी। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अंदर था, हूरों के पास था, जन्नत में था, सारी मंजिल तय कर ली, लानत का तौग डाला बाहर। अब भी नहीं समझेगा। सुभान अल्लाह, अब भी नहीं समझेगा प्यारे। कैसे इनकार किया? सजदे से। पहली मंजिल से नहीं, दूसरी मंजिल से नहीं, तीसरी मंजिल सजदा। जरा सी तवज्जो चाहता हूं, ऐ मेरा भोला मुसलमान, फिर ना कहना मुझे खबर ना हो। जरा सी तवज्जो चाहता हूं,
अरे गिरे कट का जब हाथ काटा जाए, गिरे कट का हाथ काट लिया जाए तो जो गर्दन काटे उसकी कितनी बड़ी सजा होगी। अब भी नहीं समझेगा, कब समझेगा प्यार। सजदे से इनकार किया, अंदर था, बाहर फेंक दिया गया। और ये जालिम देवबंदी तो अभी अंदर गया भी नहीं, अंदर गया नहीं है, अभी बोर्डिंग पास भी नहीं मिला और पहली मंजिल कयाम से इनकार कर रहा। ऐसे अब भी नहीं समझेगा भोला भाई, मेरा भैया अब भी नहीं समझे, कयाम से इनकार कर रहा है। अरे अपने लकर दादा को देख ले, अंदर था, हूरों के पास था, गिल्मा के पास था, आबे कौसर के पास था, फरिश्तों के पास था, मगर सजदे से इनकार किया तो बाहर फेंक दिया गया। और तू कयाम से इनकार कर रहा है तो अंदर कैसे चला जाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, या गौसल मदद, सुभान अल्लाह, सुभान। झगड़ा काहे का था, नमाज ज्यादा पढ़ने का या कम पढ़ने का। झगड़ा काहे का था, रोजा रखने का या ना रखने का। झगड़ा काहे का था, दाढ़ी रखने का कि दाढ़ी मुंडाने का। झगड़ा काहे का था, ज़कात देने का या ज़कात ना देने का। झगड़ा काहे का था, हज करने का या हज ना कर, नहीं। सुभान अल्लाह। वहीं से दो जमातें बनी, वहीं से दो जमात, एक मोहब्बत वाली जमात, मौला सर झुका है, तेरे हबीब का मसला है। सुभान अल्लाह, सुभान। और इसने कहा सबसे पहले गैरुल्लाह का जुमला, इबलीस बोलो। मौला ये सर खुदा के आगे तो झुका है, गैरुल्लाह के आगे नहीं झुकेगा। सबसे पहले इनके लकर दादा ने कहा था। बहुत खूब। तो लानत का तौग डाल के बाहर कर दिया। उसी वक्त ये दो जमातें बनी, एक ताजीम करने वाली और एक ताजीम से इनकार करने। अब दूर न जाओ, सिर्फ इतना कुरान की रोशनी में देखो, वो कौन सी जमात है जो ताजीम कर रही है और वो कौन सी जमात है जो तौहीन कर रही है। उसी को पहचान लो, इंशाअल्लाह बेड़ा पार। बस एक जुमला और सुन। हमने पूछा अल्लाह अल्लाह हाजी साहब से कि हम उस मर्तबा आए थे तो आपके यहाँ जो मुंशी थे वो दिखाई नहीं दिए। तो हाजी अब्दुल खालिक साहब हशमती ने फरमाया भैया हमने उसे निकाल दिया। क्या कहा? निकाल दिया। हमने कहा यार बहुत अफसोस की बात है, आप भी जुल्म करते हो, किसी के पेट पे लात नहीं मारना चाहिए। उसे 2 कोर रोटी मिल रही थी, सहारा था, क्यों निकाला? बोले ऐसे नहीं निकाला, चोरी में पकड़ा गया तो निकाला। क्या कहने? तो हमने कहा आपको मालूम? बोले हमें नहीं मालूम था, हम तो समझे बहुत अच्छा रखा, मगर जब चोरी में पकड़ा गया तो बोलो हाजी साहब को मालूम था? जोर से बोलो। नहीं मालूम था। अल्लाह अल्लाह। हमने पूछा अल्लाह अल्लाह मौलाना मकसूद अली साहब से, हजरात आपके यहाँ का जो मौज़िन है दिखाई नहीं दे रहा। फरमाया हमने निकाल दिया। हमने क्यों? बोले वो मस्जिद का सामान चुरा लेता था। तो हमने कहा रखा क्यों था? बोले मालूम नहीं था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मालूम नहीं था तो मुंशी रखो, मालूम हुआ निकाला दिया, मालूम हुआ निकाल दिया, मालूम न था तो मुअज्जिन रखा, मालूम हुआ निकाल दिया। अब भी नहीं समझेगा भोला मुसलमान। अगर ये देवबंदी कहें कि खुदा को मालूम न था तो काफिर, खुदा को मालूम न था तो, और खुदा को मालूम था और बेशक था, सुन्नी का अकीदा बेशक, तो फिर रखा बाद में निकाला। रखा इधर देखो प्यारे, रखा बाद में निकाला। अल्लाह अल्लाह। अब भी ना समझेगा तो कब समझेगा प्यारे?
جب ذہن میں یہ سوال آیا، رب کی رحمتوں نے جواب دیا، ادریس رضا ہمیں اپنے بندوں کو بتانا ہے جہاں اور حکمت ہے، ایک حکمت یہ بھی ہے کہ دیکھو سجدے والا تھا، عبادت والا تھا، بندگی والا تھا، طہارت والا تھا، علم والا تھا، مگر میرے محبوب کا نہ تھا۔ سبحان اللہ، میرے محبوب کا نہ تھا، اندر پہنچ گیا، ہم نے باہر نکال دیا، سبحان اللہ، ہم نے باہر نکال دیا تاکہ دنیا سمجھ لے کہ علم کی بنیاد پہ نجات نہ ہوگی، سجدے کی بنیاد پر نجات نہ ہوگی، طہارت کی بنیاد پہ نجات، جو میرے حبیب کا ہے اس کی نجات ہوگی، اور جو میرے حبیب کا نہیں ہے اسے نکال کے باہر کر دیا۔ بے شک، تبھی سرکار شیر السنت رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پیارے انداز میں کہتے ہیں، پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام لے، اے میرے بھولے مسلمانوں آقا کا دامن تھام لو، انشاءاللہ بیڑا آقا کا دامن تھام لو، انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ یہی اصل ہے، یہی کل ہے، یہی تمام ہے۔ یہ ظالم کہتے ہیں معاذ اللہ کہ نبی مر کر مٹی میں مل گیا، کتاب تقویۃ الایمان ہے، اس کے اندر لکھا کہ نبی مر کر مٹی میں مل گیا، اور یہ کتاب اشرف السوانی ہے، صفحہ اس کا 12 ہے، نیچے والی ہری نیلی نکالیے، صفحہ اس کا 12 ہے۔ لکھتے ہیں کہ فرید جو پردادا تھے، مولوی اشرف علی تھانوی کے پردادا فرید روزانہ رات کو آتے تھے اور آنے کے بعد مٹھائی ساتھ ملاتے تھے اور جورو کو دنا دن کھلاتے تھے۔ نبی مر کر مٹی میں مل گیا، اور ان کے فرید کا یہ عالم ہے کہ قبرستان سے ہندوستان، ہندوستان سے قبرستان، اور ایسے نہیں، دنا دن قلاقن، دنا دن قلاقن۔ یہ دیکھو صفحہ اس کا 12 ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نتیجہ یہ اے میرے بھولے مسلمانوں مجھے کہہ لینے دو، تم نے اپنے بابا، تم نے اپنے پردادا فرید کو مانا ہے، ہم نے بابا فرید الدین گنج شکر کو مانا ہے، لہذا بزرگوں کا دامن تھامو، ان ظالموں سے دور ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، صلاۃ و سلام۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ، آمنا برسول اللہ، آمنا برسول اللہ۔ آپ پہنچے وہ رسول اللہ، صلی اللہ، سبحان اللہ، خیر الخلق نبی اللہ، صاحب سیحن اللہ، جگ کے داتا پیارے ہو، دکھ کے مارن والے ہو، ہم دکھیوں کے سہارے ہو، صاف حسر ہمارے ہو، الا اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، مالک جنت آ پہنچے، قاسم نعمت آ پہنچے، والی امت آ پہنچے، رب کی رحمت آ پہنچے، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ، آمنا برسول اللہ۔ جب نہ بھیو تمہارا دیدار، اکھیاں موری ہے بیکار، درس دکھا اب تو سرکار، نینا تر سے نین نہا،
جب ہنگامہ ربودن ہو، ہاتھ میں آپ کا دامن ہو، وادی ایمن مدفن ہو، گلزن جنت مسکن ہو. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ. آمنا برسول اللہ، آمنا برسول اللہ. ہجر میں تمہارے مر ہی چلی، سارے تن میں آگ لگی، جل بن کر میں کوئلہ بھائی، درس دے منہ کو بیر علی. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ. جنت کی جب سیر کرے، ہم بھی سب ہمراہ چلے، حوضے کوثر پر آئے، ہاتھ سے آپ کے جام پیے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ. جو اس بزم میں شامل ہو، اس پر رحمت نازل ہو، جس جہاں پر یہ محفل ہو، برکت و عزت داخل ہو. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ. رسول اللہ، برسول اللہ. رب دو عالم، رب عباد، سب کی تو پر لاتا ہے مراد. میرے اہل و عیال کو ساتھ رکھیو تا یوم المایا. لا الہ الا اللہ، رسول اللہ، آمنا برسول اللہ. جسم سے جب ہو جان جدا، ہم کو ملے پھر دوست میں جا، لوٹے ہم قربت کا مزہ، آپ کی اے محبوب خدا. لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ، برسول اللہ. داور کل اے رب اولا، صدقہ ذات محمد کا جاری رہے تاروز جزا، مذہب اہل سنت کا. ذکر سے کفر ٹلے، باغے سنت پھول پلے، سنی کو لطف نور ملے، دیو کا بندہ خوب جلے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ. آمنا برسول اللہ، کفر کا جنگل جلتا ہے، باغ سنت پلتا ہے،
دم نزدیک نکلتا ہے اس پہ بھالا چلتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم یا الہ العالمین کریمہ کار سازہ بادشاہ بندہ نوازہ ملکہ جبارہ غفورہ رحیمہ ہم سب کے تمام قصدان و سیبن گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے. مالک مولا ہماری اس نورانی محفل کو شرف قبول عطا فرما. رب قدیر اس محفل مبارک میں جتنے بھی حضرات میں دامے دل میں قدمے سخنے مانگ کر لے کر دے کر کہہ کر چل کر پھر کر سجا کر بنا کر جس طریقے سے بھی حصہ لیا ہے مولا میرے تمام ان اہل سنت کو دنیا و آخرت کی لازوال دولت و نعمت و فرحت و مسرت و خوشیوں و شادمانیوں سے مالا مال فرما. مالک مولا ہم سب کو ایمان پر اسلام پر سنیت پر استقامت عطا فرما. ماں رب قدیر ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر دوام عطا فرما. مالک مولا ہم لوگوں میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. جو مصیبت زدہ ہیں رب قدیر ان کی مصیبتوں کو کافور فرما دے. جو مقروض ہیں مولا ان کو بار قرض سے جلد سبکدوشی عطا فرما. جو بے اولادیں ہیں ان کو نیک و حمید اولاد عطا فرما. جو اولاد والے ہیں مولا ان کی اولاد کو نیک راستے پہ چلنے کی سچی توفیق عطا فرما. مالک مولا جو روزگار والے ہیں ان کے روزگار میں خیر کے ساتھ میں بے شمار برکتیں اور ترقیاں عطا فرما. جو بے روزگار ہیں مولا میرے ان بھائیوں کو حلال جائز روزگار عطا فرما. مالک مولا جو کاروبار کی پریشانیاں لیے کھڑے ہیں مولا ان کے کاروبار کی پریشانیوں کو جلد دور فرما دے. رب قدیر جو کاروبار والے ہیں مولا ان کے کاروبار کو سلامتی عطا فرما. مالک مولا اپنے فضل و کرم و رحمت سے جتنے بھی اہل سنت جس مقام پہ بھی کسی بھی مصیبت میں ہیں مولا ان کی ان مصیبتوں کو دور فرما دے. مولا جو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں ان کو قید و بند کی صعوبتوں سے جلد رہائی عطا فرما. ماں رب قدیر تمام اہل سنت کا بول بالا فرما. ایمان و اسلام و سنیت کو ترقیاں عطا فرما. کفر و شرک کی جھنڈیوں کو سرنگوں فرما. مولا امریکہ اور امریکہ کے حلیفوں کو نیست و نابود فرما دے. مولا امریکہ اور امریکہ کے چاہنے والوں کو تباہ اور برباد فرما دے. مولا امریکہ اور امریکہ کے چاہنے والوں کو ذلیل و رسوا فرما دے. رب قدیر عراق کے چاہنے والوں کو فتح و ظفر عطا فرما. بغداد معلیٰ کے چاہنے والوں کو مولا کامیابی کامرانی عطا فرما. ہزاروں ہزار عزتیں عطا فرما. مالک و مولا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والوں کو سرخروئی سربلندیاں عطا فرما. مالک و مولا مسلک اعلیٰ حضرت کا بول بالا فرما. جتنے بھی علماء کرام حفاظ اعظام طلباء کرام عوام اہل سنت نے اس محفل مبارک میں شرکت کی مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما لے. یہاں سے اٹھنے سے پہلے مولا سب کو جنتی ہونے کا آسمانوں میں اعلان فرما دے. تجھے فضل کرتے نہیں لگتی دیر نہ ہو تو سے مایوس امیدوار. مالک مولا جو ہم میں بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما. جو کمزور ہیں انہیں صحت و توانائی عطا فرما. مالک مولا جو ہمارے بھائی لڑکیاں رکھتے ہیں مولا ان کی لڑکیوں کے لیے غیب سے نیک و حمید و رشید و سعید مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند شوہر عطا فرما. مولا ہمارے بھائی جو لڑکیوں کے والدین ہیں مولا ان کی لڑکیوں کے لیے غیب سے انتظام فرما دے. رب قدیر ہم سب کو ایمان پر اسلام پر سنیت پر قائم دائم فرما. رب قدیر یہ جو محفل پاک منعقد کی گئی مولا جو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سرکار خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سیدی سرکار اعلی حضرت حضور سیدی مفتی اعظم ہند اور برادر خواجہ تاش الحاج احمد عمر دوسا صاحب حشمتی کی اور حضور شہزادہ شیر بے شہر سنت حضرت مولانا مشاہد رضا خان صاحب قبلہ کی بارگاہ کرم میں یہ نظر عقیدت پیش کرنے کے لیے جو محفل یہ پیشکش ہے رضا انٹرپرائزز کی. سامعین اپنے ماحول کو اسلامی رنگ میں رنگنے کے لیے قرأت، منقبت، نعت، حمد،
سنی علماء کرام کے روح پرور بیانات، مشاعرے اور دیگر مذہبی آڈیو کیسٹس کے لیے ہم سے رابطہ قائم کیجیے۔ ہمارا پتہ ہے رضا انٹرپرائزز، دکان نمبر 3، چھوٹا سوناپور، نزد اکبر پیر بھائی کالج، مولانا شوکت علی روڈ، ممبئی نمبر 8۔ ٹیلی فون نمبر 23091629۔